واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا۔ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم اور بے شعور بچہ فریاد اور پکار سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے۔ اسے اللہ کے ساتھ دوسری وابستگیاں یاد نہیں رہتی، وہ صرف علاج چاہتا ہے، معالج چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے۔ محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں۔ ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر گوش باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت نظر آئے گی۔ آداب دعا اور فضیلت دعا مذہب نے سکھائے ہیں، لیکن یہ شعور زندگی میں موجود ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اگر آپ باآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہی موجود رہتا ہے۔ دعا کا انداز تقرب کے اظہار کا اعلان ہے۔ دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی۔ دعا منظور فرمانے والا خود ہی انداز عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے اور نگاہ کا اٹھانا بھی دعا ہے۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود حاصل نہ کر سکیں، جس کا ہمارے لیے حاصل کرنا ناممکن ہو۔ مثلا ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہارا ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گنہگار کی دعا منظور فرما لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ نوح علیہ السلام سینکڑوں برس اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، آخرکار ان کا بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہ آیا۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے۔ ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا؟ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقرب الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو۔ دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاؤں کی آگاہی عطا فرمائے، اور وہ دعائیں جن پر باب قبول بند ہو ان کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہیں۔ ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں، حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر میت کے دفن کرنے تک ہر مقام پر دعا کا طریقہ بتایا گیا۔ مثلا معمولی سا واقعہ ہے آئینہ دیکھنا، اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اے اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر ایک مقرر فرشتہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پہچان گیا کہ فرشتہ ہے، بولا بھائی میری چند دعائیں اللہ میاں کے ہاں پہنچا دو۔ پھر اس نے آرزوئیں گنوانا شروع کی۔ فرشتہ بولا بس بس میں سمجھ گیا۔ وہ بولا سمجھ گئے؟ ابھی تک تو بات مکمل بھی نہیں ہوئی۔ فرشتے نے کہا میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ اے مالک مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوئی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہو؟ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ ابر ہے، پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے، اور دعا کی افادیت برحق ہے۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گنہگاروں کی بخشش کی دعا کرے، جاگنے والوں کو چاہیے کہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کرے، قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے۔
साहिब दुआ साहिब मोहब्बत होता है। उसकी दुआ मकबूल है जिसको इंसानों से, जानवरों से, परिंदों से, गर्जे की हर जी जान से मोहब्बत हो। मोहब्बत ना हो तो दुआ महज तकल्लफ है। ज़मीन और आसमान और उसके मबैन जो कुछ भी है उसकी खैरियत की दुआ मांगी जाए तो अपनी ज़िंदगी खैरियत से गुजर जाती है। नफरत करने वाला इंसान दुआ से महरूम हो जाता है। सबकी भलाइयाँ चाहने वाला ही मकबूल बारगाह है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो हस्ती महबूब है जिसको रहमत हर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और वास्ते से दुआओं को मकबूलियत अता हुई है। वो कहते हैं कि अब एहतसाब मेरे गुनाहों का किसके लिए, अब वास्ता दिया है तुम्हारे हबीब का। बहरहाल जब तक जिंदगी है दुआ रहेगी। दुआ है, फरियाद है। शब तारीख के तन्हाइयों में टपकने वाला आंसू भी दुआ है। किसी बेबस की निगाह का खामोशी से सूए फलक उठना भी दुआ है। बल्कि मुज़तरब दिल की धड़कन भी दुआ है। किसी दूर रहने वाले को मोहब्बत से याद करना भी दुआ है। रूह की मुखलिसाना आरजू भी दुआ है। दुआ देने वाले के दर पर कभी हम साइल बनकर जाते हैं और कभी दुआ देने वाला साइल बनकर हमारे दर पर दस्तक देता है। हम किसी की दुआ की तासीर हैं। हमारी दुआएं किसी और ज़माने को असर देंगे। मंजूर हो या ना मंजूर हो, दुआएं जारी रहनी चाहिए।